الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور محرم الحرام کا مبارک مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، شہادتوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور پھر اسی مہینے کی 10 تاریخ سن 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو میدان کربلا میں نواسہ رسول جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یوم شہادت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر تہنیک کا عمل فرمایا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور پھر برکت کی دعا دی۔ اسی طرح حسین جیسا خوبصورت نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ 7ویں دن سر کے بالوں کو اتروا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ختنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، عقیقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑھے، اور یہاں تک کہ حلیہ میں بھی، قد و قامت میں بھی، شکل و صورت میں بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، پورے جسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کاپی تھے۔ اور صرف حلیہ میں ہی نہیں، صرف قد و قامت میں ہی نہیں، صرف شکل و صورت میں ہی نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، ان کی ایسی پرورش کی تھی، ان کی ایسی ٹریننگ کی تھی، ان کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سیرت و کردار میں بھی، عادات و اطوار میں بھی، گفتار و رفتار میں بھی، اخلاق و معاملات میں بھی، ذہانت و ذکاوت میں بھی، صداقت و عدالت میں بھی، سخاوت و شجاعت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کاپی تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا
کہ اگر کسی کو حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے تو اس کو ان کے نانا سے بھی محبت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے فمن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا محبت الہی کا ذریعہ ہے، محبت الہی حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک راستہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، اور جو لوگ حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سب سے محبت کیجئے۔ پتہ چلا اگر ہم حضرت حسن اور حسین سے دلی محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ حضرت حسن اور حسین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کو کس حد تک بیان کیا جائے، کہاں تک بیان کیا جائے؟ ان دونوں معصوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر چڑھ کر بھی کھیلا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بھی کھیلا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سوار ہو کر بھی کھیلا ہے، ان دو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر کھیلا ہے، ان نماز کے حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پر سوار ہو کر بھی کھیلا ہے، اور پھر خطبے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر سے اتر کر اور حضرت حسن اور حسین کو سنبھالنا اور ان کو اپنے گود میں بٹھانا اور ان سے محبت کی باتیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کی مثال قائم کی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا ہے ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے میرے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہمارے نصیب میں جنت میں جانا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون؟ حضرت حسن اور حسین۔ اور پھر جس طریقے سے حضرت حسن اور حسین کے تعلقات اپنے نانا جان یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے ہیں، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ان کے تعلقات تھے۔ آج کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق کرتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تقسیم کرتے ہیں کہ یہ صحابہ والے ہیں اور یہ اہل بیت والے ہیں۔ تو صحابہ وہ ہیں جو حضور کے یار ہیں، جو حضور کے دوست ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے یارانہ، حضور کا یارانہ، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور اہل بیت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تفریق کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں کہ یہ صحابہ والے ہیں اور یہ اہل بیت والے ہیں، اور جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم اہل بیت کے بہت حبدار ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، صحابہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ ہم عظمت صحابہ کو بھی بیان کرتے ہیں اور شان اہل بیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم ان دونوں کے درمیان کوئی تقسیم نہیں کرتے، ہم ان دونوں طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار، تابعدار، جانثار، حبدار، باوفا، مخلص اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ اہل بیت ہوں۔ جو لوگ اہل بیت کے شان میں صحابہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو میرے رشتہ دار سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت حسن اور حسین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تھے؟ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح ہونے کے بعد خزانے کے تقسیم کے وقت حضرت حسن اور حسین کو مقدم کیا تھا؟ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حسین کے لیے یمن سے اسپیشل لباس منگوایا تھا اور حضرت حسن اور حسین کو تحفے میں دیا تھا؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے مٹی کو صاف نہیں کیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، یہ دونوں طبقے ہمارے آنکھوں کا سرما ہیں، یہ دونوں طبقے ہمارے دلوں کے دھڑکن ہیں، یہ دونوں طبقے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو بہرحال اس تھوڑے سے وقت میں، اس مختصر سے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا امپاسبل ہے۔ حضرت حسین کی اہمیت کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے اندر علی کا بھی خون ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون ہے۔ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں جمعہ کے دن، جس طرح آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن میدان کربلا میں نواز رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا، بھوکے پیاسے شہید کر دیا گیا۔ جب یزید تخت نشین ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خبر بھیجی حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، خلافت کے عہدے کو میں نے سنبھال لیا ہے، اس لیے آپ حضرت حسین بن علی کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، ان لوگوں کو میرے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے مجبور کیجئے۔ لیکن مدینہ کے اندر بڑے بڑے جو صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ، یہ جتنے بڑے بڑے صحابی تھے، ان لوگوں نے یزید کو منصب خلافت کے لائق سمجھا ہی نہیں، اس لیے ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ادھر سے کوفہ والے لگاتار مسلسل خطوط بھیج رہے ہیں، لیٹرز بھیج رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، وفود بھیج رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا رہے ہیں کہ آپ کوفہ چلے آئیے، آپ یہاں چلے آئیے، ہم یزید کے خلاف ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک اسلامی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جان سے بھی آپ کی مدد کریں گے، مال سے بھی آپ کی مدد کریں گے، جان سے بھی آپ کی نصرت و حمایت کریں گے، مال سے بھی آپ کی نصرت و حمایت کریں گے، آپ یہاں چلے آئیے، کوفہ کے لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ کوفہ والے لگاتار خط بھیج رہے ہیں، لگاتار خط بھیج رہے ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے اتنے خط آ رہے ہیں، اتنے وفود آ رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے، لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو روکا کہ آپ وہاں نہ جائیے، فرمایا آپ وہاں نہ جائیے، کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، آپ کے ساتھ بھی غداری کریں گے، آپ کوفہ نہ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوفہ والے اتنے خط بھیج رہے ہیں، اتنے لیٹرز بھیج رہے ہیں، ضرور کوئی تو بات ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہے ہوں، اگر میں اپنی جان بچانے کے لیے کوفہ نہ جاؤں تو اسلام کا نقصان ہو جائے گا، مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا، مجھے کوفہ جانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی فکر کرتے کرتے، دین کی حفاظت کرتے کرتے، قربانی دے کر، مشقتوں کو برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ان دونوں کا خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں دوڑتا ہے، اسی لیے تو ان کو بھی دین کی حفاظت کی فکر تھی، دین کی حفاظت کا رنگ ان پر چڑھ چکا تھا۔ انہوں نے کہا کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے، اگر میں نہ جاؤں ان کا نقصان ہو جائے گا، اسلام کا نقصان ہو جائے گا۔ اس میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی فرمایا یا ابو زعت الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے،
آپ وہاں نہ جائیے، والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ دغا بازی کریں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اگر آپ کوفہ چلے گئے، میرا گمان ہے کہ آپ کے عورتوں کے سامنے، آپ کے بیٹیوں کے سامنے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کوفہ نہ جائیں۔ جب صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت سمجھایا آپ کوفہ نہ جائیں، تو حضرت حسین نے کہا مجھے جانا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈائریکٹ نہ جائیے، آپ پہلے کوفہ اپنے کسی نمائندوں کو بھیج دیجئے، اپنے کسی قاصد کو بھیج دیجئے، اپنے کسی سفیر کو بھیج دیجئے، وہ کوفہ جائے اور حالات کا جائزہ لے، اگر حالات سازگار ہوں تو وہ آپ کو خبر کر دے، اس کے بعد آپ کوفہ روانہ ہونا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس مشورے کو مان لیا اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ کوفہ جائیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیجئے، وہاں کے حالات کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اگر حالات سازگار ہوں، حالات بہتر ہوں، مجھے انفارم کیجیے گا، مجھے خبر کیجیے گا، مجھے اطلاع کیجیے گا، پھر میں کوفہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے ہیں۔ کوفہ جانے کے بعد اہل کوفہ نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا سواگت کیا ہے، گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہے۔ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہیں، آپ حضرت حسین کو بھی بلا لیجئے۔ یہاں کا ماحول بالکل سازگار ہے، ہم لوگ یزید کے خلاف ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کر، حسین کے ساتھ مل کر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ بلا لیجئے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حالات تو سازگار ہے، حالات تو بہتر ہے، انہوں نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو، آپ آ جائیے، یہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اے حسین آپ کوفہ آ جائیے۔ انہوں نے خط بھیج دیا اور کہا کہ آپ کے آنے سے ہو سکتا ہے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو جائے جس میں اسلام کی سربلندی اور جس میں عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط بھیجا تھا وہ خط وہ پڑھے، کہا کہ حالات تو سازگار ہیں، کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کون؟ ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی روانہ ہوئے کوفہ کے اندر معاملہ پلٹ گیا۔ معاملہ کیا پلٹا؟ جو یزید تھا اس کو یہ خبر ملی کہ حسین کا کوئی نمائندہ مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر موجود ہے اور اہل کوفہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، میرے خلاف مورچہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً کوفہ کے گورنر کو بدل دیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس کے جگہ پہ نیا گورنر بنا دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ یزید کا پکا ٹھکا دوست تھا، یزید کے اشارے پر کام کر رہا تھا، یزید کے بہکاوے میں کام کر رہا تھا، اور یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ حکم دے دیا کہ حسین کا جو نمائندہ کوفہ میں چھپا ہوا ہے اسے تلاش کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنی سپاہیوں کا کام پر لگا دیا اور اہل کوفہ کو ڈرایا، دھمکایا کہ تم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یزید کو اگر پتہ چل جائے گا تمہارے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائے گی، یزید تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ جو اہل کوفہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تھا، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وفاداری کا وعدہ کیا تھا، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہٹتے گئے، دھوکہ دیتے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی ان غداری کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، میرا ساتھ چھوڑ دیا اور ادھر میں نے حضرت حسین کو خط بھیج دیا ہے، وہ تو چل دیے ہوں گے، اب میں کیا کروں؟ اور ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے تھوڑے قریب پہنچے اس وقت معلوم چلا کہ مسلم بن عقیل جس نمائندوں کو میں نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفیوں نے غداری کر دی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے، ہم جس مقصد کے تحت مکہ سے کوفہ جا رہے تھے اب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، کوفیوں نے غداری کر دی ہے، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ لوگ یہاں سے واپس چلے جائیے، مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن آپ کی جان کی فکر ہے، آپ لوگ چلے جائیے۔ اس کے بعد میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک پرزور تقریر کرتے ہیں، اے لوگو میرے حسب و نسب کو بھی تو دیکھ لو، میں کون ہوں ذرا اس کو بھی تو دیکھ لو، کیا میں حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی کا لخت جگر نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا نور نظر نہیں ہوں؟
کیا میں نواسے رسول نہیں ہوں؟ کیا میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں یہ باتیں مجھے قتل کرنے سے نہیں روکتی؟ کیا تمہارے یہ خطوط میرے پاس نہیں آئے تھے؟ جان مال سے میری حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ جان مال سے میری نصرت اور حمایت کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ تمہارے تو خطوط ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو پھر میری 3 باتوں کا اختیار کر لو۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو تم اختیار کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پر مجھے واپس جانے دیا جائے، یا تو اسلامی سرحدوں میں سے کسی ایک سرحد پر مجھے جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں پہنچ کر دین اسلام کی حفاظت کر سکوں، اور یا تو ڈائریکٹ یزید سے میری بات کرائی جائے۔ یزید کیا چاہتا ہے؟ تم لوگ بیچ میں کون ہو؟ ڈائریکٹ یزید سے میری بات کراؤ۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد اور ان کے بدبخت ساتھیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہ سنی، اور اس سے پہلے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی وہ بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن کو کہا، اے میری بہن، میری وجہ سے تو اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا، اے میری بہن میری وجہ سے تو اپنے چہرے پر نہ مارنا، اے میری بہن میری شہادت کی خبر سن کر میری لاش پر آہو زاری نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے چہرے پر مارے، جو شخص اپنے گریبان کو پھاڑے، جو شخص زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے بہن کو یہاں پر تسلی دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر وار ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے۔ ایک شخص ہے زرعہ بن شریک تمیمی، اس نے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا، بائیں ہاتھ پر وار کرنے کے بعد کندھے پر وار کیا، اور جب کندھے پر وار کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑے نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت ہے، اس نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور پھر اس کے بعد ایک شخص ہے خولی بن یزید، سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک ان کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک کر ان کے سر کو ان کے بدن سے الگ کر دیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، الگ کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، صبح کو اگلے دن عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا، جہاں پر جتنے حسینی شہداء تھے سب کے سروں کو لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد بدبخت، اتنا بدبخت ہے، اتنا بدبخت ہے کہ وہ اپنے تلوار کے نوک سے، اپنی چھری کے نوک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر میں ان کے ہونٹوں سے اپنے تلوار کے نوک سے کھیل رہا تھا، اپنی چھری سے کھیل رہا تھا، ان کے ہونٹ پر ایسے ایسے چھری پھیر رہا تھا۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہے، ان کا ایمان تازہ ہے۔ جب دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد تلوار کے نوک سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ سے کھیل رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب سے کھیل رہا ہے، اس نے کہا اے بدبخت، اپنے اس چھری کو، اپنے اس تلوار کو اس ہونٹوں سے دور کر لے۔ قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو، ان کے ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو، ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے بدبخت، اپنے تلوار کو ان کے ہونٹوں سے دور کر لے۔ سورج ڈوب گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی کرنیں تا صبح قیامت اپنی روشنی بکھیرتی رہے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں شہادت اعجاز ہے، شہادت فخر کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اس لیے شہادت اعجاز ہے۔ نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے، سر دے کے اپنا دین حق کو بچایا حسین نے، سر کٹ گیا سجدے میں پھر بھی پڑھتے رہے نماز۔
شہید کبھی مرتے نہیں، یہ بتایا حسین نے، اور یہ قرآن کریم نے بھی بتایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت حسین مر کے بھی زندہ ہیں، انہیں مردہ جو مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے میرے محترم، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو اور نافذ کرنا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ اشہر حرم میں داخل ہے، فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر کوئی ظلم نہ کرو، کوئی گناہ نہ کرو۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ زیادہ فرائض کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً عاشورے کے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ جو عاشورہ کا روزہ ہے یا تو 9 اور 10 کو رکھ لیں یا 10 اور 11 کو رکھ لیں۔ اور پھر آخری بات، 10 محرم الحرام کو اپنے وسعت کے مطابق، اپنے چھمتا کے مطابق، اپنے کیپیسٹی کے مطابق اپنے حلال کمائی میں سے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچہ کرے، اچھا کھلائے، بہترین ڈش بنائے، بہترین آئٹم بنائے کھانے کا۔ 10 تاریخ کو اپنے حلال کمائی میں سے اپنے وسعت کے مطابق، چھمتا کے مطابق، کیپیسٹی کے مطابق، عام معمول سے ہٹ کر، مثال 10 محرم الحرام کو یہ کیجئے، بریانی کے ساتھ چکن بھی بنا لیجئے، بریانی کے ساتھ مٹن بھی بنا لیجئے، شیر قورمہ بھی بنا لیجئے، نان بھی منگا لیجئے۔ تو 10 محرم الحرام کو اپنے فیملی کے اوپر کیا کیجئے، خوب خرچہ کیجئے۔ اور دنوں میں 2 آئٹم کھاتے ہیں، تو 10 محرم الحرام کو 4 آئٹم کر لیجئے، 5 آئٹم کر لیجئے، 6 آئٹم کر لیجئے۔ اللہ نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے اتنا آئٹم آپ بڑھا لیجئے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، سال بھر ہمارے رزق میں فراوانی ہوگی۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے فیملی کے اوپر خرچہ کرے گا تو کریں گے نا۔ اور ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں تو قرضہ لے کے، نہیں بھائی، اپنے وسعت کے مطابق کیا ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اسی کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔